آگے بڑھ کے ان کو حکم بھی دیتے رہے ہیں۔ تو یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ صوفیاء کا کام صرف ایک کمرے میں جا کے عبادت کرنا ہے، نہیں۔ اگر عبادت کرنا ہوتا تو اصل صوفی ہی وہ ہے جو میرے کریم آقا لجپال آقا کی سنتوں کو ادا کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاست بھی کی ہے، لیکن جو حضور کی سیاست ہے وہ یہ آج کل کی سیاست نہیں ہے۔ جو سیاست ہے نا جو آج کل ہو رہی ہے تو چنگیزی ہو رہی ہے، سیاست نہیں ہو رہی۔ تو وہ دیکھیں علامہ اقبال نے فرمایا نا یہ تو چنگیزی ہو رہی ہے، سیاست نہیں ہے۔ اگر سیاست میں سے دین اسلام کو الگ کر دیا جائے تو پھر کیا بچتا ہے؟ چنگیزی بچتی ہے، جو آج کل غربت ختم نہیں ہو رہی، غریب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ خیر اب تو خیر اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے اسلام کو لاگو بھی کیا، اسلام کو اپنی کردار سے، اپنے افعال سے، اور جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلایا وہ اس انداز میں پھیلایا کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور کچھ نہ کچھ لے کر جاتے تھے، اور پھر آگے جا کے بانٹنے والے بن جاتے تھے۔ انہی بانٹنے والوں میں حضور قبلہ صوفی حق واسع رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جب آپ کو ماشاءاللہ روحانیت عطا ہوئی نا، جب مرشد نے پاک نے ماشاءاللہ سے خلافت و اجازت عطا فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں بابا جی کی ماشاءاللہ بھی ہم کتاب لکھ رہے ہیں، بس تھوڑا سا ہی کچھ معاملات ہے اس میں، انشاءاللہ تعالی جلد ہی منظر عام پر لکھ کر آیا جائے گا اس کو۔ بابا جی کی کتاب ہے مرات العاشقین، کہ عاشقوں کا آئینہ، عاشقوں کا آئینہ، کہ جس طرح ماشاءاللہ سے بابا جی حضور قبلہ صوفی حق واسع رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام پر جس طرح عمل کیا، تو آپ نے بھی جس طرح ماشاءاللہ پہلے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، پیر و مرشد سے حاصل کیا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا وہ پراپر جا کے اپنے مرشد سے حاصل کیا۔ مطلب ظاہری طور پہ کوئی عالم کی ڈگری تو نہیں تھی، لیکن جو مرشد تھے وہ ظاہر اور باطن کے عالم تھے، تو ان سے ظاہر کا علم بھی حاصل کیا اور پھر باطن کا علم بھی حاصل کیا۔ پھر مرشد نے تزکیہ بھی کروایا، اس کے بعد پھر پیر و مرشد خلافت و اجازت سے نوازا۔ ایویں نہیں کہ چلو تسی ہفتہ 4 دن ہوئے نے تو آندے ہو تو چلو تم دے چھڑیے، نہیں، ادب کیا، ادب اور تزکیہ۔ اور پھر خواب میں پیر و مرشد و خواجہ اجمیر تشریف لے کر آئے اور گلے میں ہار ڈالے انہوں نے کہ بھئی اب آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، اب آپ تیار ہو جائیں۔ اور پھر جب کچھ ہی دنوں بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ خود بخود ہی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں نا تو جبرائیل کو فرماتے ہیں جبرائیل فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی کرو۔ پھر جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں، اور کرتے کرتے وہ فرشتے پہلے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور زمین والوں میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی کرو۔ پھر ایسا ایسا لوگ جوگ در جوگ اس کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی بابا جی کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب ان کو اللہ کی محبت عطا ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوئی، پیر و مرشد کے وسیلے سے، ان کی تربیت کی صدقے سے، تو پھر کیا ہوا کہ ایسا ایسا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرنی شروع کر دی۔ اور وہ محبت دیکھ لیں کہ آج ان کے وصال کو 20 سال ہو گئے ہیں۔ فَاذْكُرُونِی انہوں نے کیا تھا، اللہ آج کر رہا ہے اذکرکم۔ فَاذْكُرُونِی انہوں نے کیا تھا نا، تم میرا ذکر کرو، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اپنی زندگی میں اور کروایا مخلوق خدا سے، کتنے لوگوں کی اصلاح بھی فرمائی۔ یہ دیکھیں نا، اگر میں بھی آج آپ کے سامنے موجود ہوں، ہمارے اور ماشاءاللہ کئی پیر بھائی ہیں بہنیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہماری اصلاح فرمائی، تربیت فرمائی، تزکیہ فرمایا۔ تو آج ماشاءاللہ سے دیکھیں ان کے نام پہ ادارہ جال حق ماشاءاللہ ادارہ چل رہے ہیں، اور کتنی جگہوں پر ماشاءاللہ ذکر اذکار کی محافل ہوتی ہیں، دین کی خدمت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے بھی کیا کیا، خانقاہ کے ساتھ درس گاہ بنوا دی۔ دیکھیں نا کہ آج ایک درس گاہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے، کہ یہاں پہ قرآن و حدیث کا درس بھی دیا جاتا ہے، اور جو ظاہری علم کے متلاشی آتے ہیں ان کو بھی علم عطا ہوتا ہے، اور جب باطن کے علم کے متلاشی لوگ آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، تو ان کو اس آستانے سے ماشاءاللہ سے، اس خانقاہ سے باطن کا علم بھی ان کو ماشاءاللہ سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار جسمانی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ روحانی جو بیماریاں ہیں، کمزور روح کے حوالے سے، کثافتوں کے حوالے سے، وہ بھی ماشاءاللہ سے یہاں بھی کی جاتی ہے۔ مراقبہ جو ایک بزرگوں کا ایک رہا ہے ماشاءاللہ سے، وہ بھی ماشاءاللہ سے کروایا جاتا ہے، اور اس طرح بے شمار معاملات جو ہیں روحانی تربیت کے حوالے سے وہ یہاں پہ کیے جاتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ صوفی کبھی قرآن سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نہیں صوفی ہو نے، مولوی ہو نے، اور چھڈو یار مولویاں نہیں گلاں، اور نہیں بس اللہ اللہ کرو۔ اگر مولوی کی تو بات ہے تو پھر دیکھیں سب سے بڑی بات، اس دور میں خود خواجہ اجمیر نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ آج کے صوفی کہتے ہیں نہیں نماز مولوی صاحب کا کام ہے نماز پڑھانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ اجمیر کا جب وصال ہوا تو حالت وجد میں ساری رات رہے۔ جب صبح ہوئی نا تو مریدین نے دروازہ نوک کیا کہ حضور آپ جماعت کے لیے تشریف لے آئیں۔
ٹائم ہو گیا لیکن نہیں آپ تشریف لے کر آئے. جب دروازہ کھولا گیا زور سے تو آپ آرام فرما رہے تھے اپنے بستر کے اوپر, اور آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ, اور آپ کی روح پرواز کر چکی تھی کہ یہ اللہ کا حبیب ہے. اندازہ کریں کہ مریدین نے کیوں بلایا کہ حضور آ کے جماعت کروائیں گے. تو خواجہ اجمیر کون تھے جو جماعت کرواتے تھے, مطلب نماز خود پڑھا رہے ہیں, سب صوفیوں کے امام. کتنے بڑی بات ہے, کونوا مع الصادقین, سچوں کے پاس چلے جاؤ. تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جب صدیقین کی بات آتی ہے نا تو ان کے جو امام اور پیشوا ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے مصلی امامت پہ جب کھڑا فرما دیا کہ میں نے اپنے ابو بکر کو ظاہر کا علم بھی عطا فرما دیا, باطن کا علم بھی عطا فرما کر امام بنایا ہے, میں نے ظاہر کا اور باطن کا علم عطا فرما کے میں نے مصلی پہ کھڑا کیا اپنے ابو بکر کو, میں نہیں کھڑا کر دیا. تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرے بعد ابو بکر ہی آئیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اب دیکھیں یہ دین جو ہے, صوفیاء جو ہے وہ دین سے کوئی الگ نہیں ہے, دین سے الگ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بارگاہ میں جانے کا خود اللہ نے حکم دیا. میں نے تو صرف ایک آیت تلاوت کی نا, اسی طرح بے شمار آیات ہیں. کوشش کریں ضرور اللہ والوں کے پاس جائیں اور ان سے, جیسے آج کا تو خیر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس آستانے میں خانقاہ میں تو صرف ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے, تو کوشش کریں درس گاہ بھی ہے تو ساتھ ساتھ باطنی علم بھی حاصل کیا کریں کہ بھئی ایسے علم بھی ہمیں بتائیں کہ جس طرح ہم بھی صوفیاء کی طرح اپنا تزکیہ نفس کر سکیں, ہمیں بھی وہ تعلیم کریں. مراقبے کے حوالے سے, لطائف کے حوالے سے, اس طرح اور بے شمار معاملات آتے ہیں کہ ایسی باتیں بھی ہو نا کہ جس میں حضور کی باتیں کی جائیں بیٹھ کے, جس میں صوفیاء کی باتیں کی جائیں, تذکرے کیے جائیں کہ کیسے انہوں نے اپنے رب کو منایا, کیسے عشق الہی اللہ نے ان کو عطا فرمایا, اور کیسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کا عشق عطا فرمایا. بہرحال دعا خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اپنے محبوبین کی, صادقین کی, صالحین کی, انعام یافتہ لوگوں کی صحبت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں, سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 مرتبہ, اول آخر درود پاک پڑھ لیں, پھر دعائے خیر کرتے ہیں.